السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد۔ معزز حاضرین، امام احمد ابو داود بن ماجہ نے عبداللہ بن المغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اللہ انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے ایک سفید محل کا مطالبہ کرتا ہوں جو جنت میں داخل ہوتے ہی جنت کے داہنے طرف ہو۔ اے اللہ مجھے جنت کے داہنے طرف ایک سفید محل عطا فرمانا۔ یہ دعا انہوں نے اپنے بیٹے کو کرتے ہوئے سنا تو کہنے لگے: اے بنی صلی اللہ الجنہ وتعوذ به من النار، کہ اے میرے بچے اللہ سے جنت مانگو اور اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ طلب کر لو، کیونکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا ہے: انہ سیکون فی ہذہ الامۃ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہوئے سنا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو دعا کے مسئلے میں حد سے آگے بڑھ کے کام لیں گے، حد سے تجاوز کریں گے، ظلم کریں گے، اور پاکی کے مسئلے میں بھی وہ لوگ حد سے آگے بڑھیں گے، اعتداء سے کام لیں گے۔ تو تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لو، جہنم کی پناہ طلب کر لو، یہ کافی ہے۔ معزز حاضرین، اس حدیث میں دعا کا ایک ادب بتایا گیا ہے کہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عظیم عبادت ہے، دعا ادب کے دائرے میں رہ کے مانگنی چاہیے۔ دعا ویسے ہو جیسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا۔ دعا کا مسنون طریقہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے دروس میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے بہت زیادہ تفصیل میں جا کر کے دعائیں مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جنت مانگ لو، اللہ تعالیٰ کو جنت میں کسے کیا دینا ہے پتہ ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کسے کیا دینا چاہیے۔ آپ اللہ کو یہ مت بتاؤ کہ جنت میں مجھے اس جگہ پہ یہ دے، جنت میں مجھے اس جگہ پہ وہ دے۔ ان تمام سے پرہیز کریں، اور اسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لیں۔ اب اس سے ہٹ کر کے جہنم کے عذاب کی تفصیلات میں جا کر کے اس سے پناہ مانگنے لگیں کہ جہنم کے فلاں عذاب سے بچا، فلاں عذاب سے بچا، فلاں تکلیف سے بچا، فلاں عذاب سے بچا۔ ان تمام سے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اعتداء فی الدعاء میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے دعا کا طریقہ سیکھا، اور دعا میں بہت زیادہ باریکیوں میں جا کر کے دعائیں کرنا، بہت زیادہ تفصیلات سے جا کر کے دعائیں کرنا، یہ غیر مسنون طریقہ ہے، بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ تو معزز حاضرین، دعائیں اللہ سے ضرور مانگیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بتائیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے کچھ مانگو، جنت طلب کرو، تو فردوس مانگو، جو سب سے اونچا جنت کا درجہ ہے، جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور اسی طریقے سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے قبر کی تفصیلات پہ چلے جائیں کہ قبر میں تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اکیلے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اس سے بچا، فلاں سے بچا، فلاں سے بچا۔ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ ہمیں سکھایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جامع کلمات استعمال کیے ہیں، وہ کلمات جو اپنے اندر مختلف معنی رکھتے ہیں۔ ایسے کلمات کے ذریعے ہمیں دعائیں طلب کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، جہنم سے پناہ طلب کریں، قبر کے عذاب سے پناہ طلب کریں، دنیا کے فتنوں سے پناہ طلب کریں، دشمن کی مکر اور فتنے سے، دشمن کے ظلم سے پناہ طلب کریں۔ یہ چیزیں بہت کافی ہیں، یہ چیزیں بہت کافی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ تفصیل سے جا کر کے دعائیں مانگنا یاد رکھیں، یہ اعتداء فی الدعاء ہے، اعتداء فی الدعاء ہے، یعنی دعا میں بہت زیادہ تفصیلات میں جا کر کے حد سے آگے بڑھ کر کے دعا مانگنا ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ دعاؤں میں حد سے تجاوز کرتے جائیں گے، لوگ دعاؤں میں حد سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آج کل بہت سی دعائیں، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ حرمین کی جو دعائیں منقول ہوتی ہیں، وطر کی دعائیں، جس میں بڑی لمبی لمبی آدھے آدھے گھنٹے کی دعائیں بعض اوقات ائمہ کرام کراتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وطر کی نماز میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعا ثابت ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، یہ جو دعا ہے، یا اسی طریقے سے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اور صحابہ کرام سے مسلمانوں کے لیے مدد اور کافروں پر لعنت والی دعائیں، اللہم لعن الکفرہ الذین یصدون عن سبیلک، اللہم قاتل الکفرہ الذین یصدون عن سبیلک، ایک دعا ہے۔ ایسی دعائیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں، تو ان دعاؤں پر اکتفا کریں۔ اور یہ سنت ہے کہ 15 رمضان کے بعد ان مسنون دعاؤں پر کچھ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہم اہدنا فی من ہدیت، یہ جو دعا ہے، اس دعا پر اضافہ 15 رمضان کے بعد کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ابتدائی رمضان سے لے کر 15 رمضان تک اللہ کے نبی کی جو مسنون دعا ہے اس پر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ لیکن 15 رمضان کے بعد جو دعائیں اضافہ کی جائیں گی، یہ وہ دعائیں ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف احادیث سے ثابت ہیں، ایسی دعائیں کریں۔ یا پھر بہت ضروری اور جامع دعائیں جو وقت ضرورت انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے، حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں مکمل دنیا اور آخرت کے خیر کو شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ دنیا میں خیر عطا فرما، آخرت میں خیر عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جو بندہ دنیا کا خیر مانگ لے، چاہے وہ اس کی پڑھائی سے متعلق ہو، اس کے گھر سے متعلق ہو، اس کی مصیبتوں سے حل سے متعلق ہو، چاہے وہ اس کے ماں باپ کی صحت کو لے کر کے ہو، والدین اولاد کی پڑھائی کو لے کر کے ہو، اپنی تجارت کو لے کر کے ہو، چاہے جو کیوں نہ ہو، جو بھی خیر دنیا میں سب اس نے مانگ لیا، اور آخرت میں خیر عطا فرما، اس میں بھی اس نے پورا خیر مانگ لیا۔ جہنم کی عذاب سے اس نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائیں، اور قرآن مجید میں جو دعائیں آتی ہیں، بڑی جامع دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے، ان دعاؤں کی پابندی کریں۔ اس سے ہٹ کر کے قنوت وتر میں تفصیلات سے جو دعائیں منقول ہوتی ہیں یا پھر لوگ سنتے ہیں، بعض ائمہ کرتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے، چیزیں درست نہیں ہیں۔ جامع دعائیں مانگیں، جامع دعائیں، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ،
عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اے اللہ میں مکمل خیر کا تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں، ایسا خیر جو فوری ملنے والا ہے اور وہ خیر جو کچھ دیر سے ملنے والا ہے، وہ خیر جو میں جانتا ہوں اور وہ خیر جو میں نہیں جانتا ہوں، سب مجھے عطا کر دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، کہ اللہ مجھے ہر شر سے بچا لے، فوری آنے والا شر، دیر سے آنے والا شر، جو میں جانتا ہوں وہ شر، جو میں نہیں جانتا وہ تمام شر، وہ تمام تکلیفیں، اس سے میری حفاظت کر لے۔ پورے شروں سے آپ نے پناہ مانگ لی۔ یعنی احادیث میں صحابہ کرام کے اقوال سے جو دعائیں ثابت ہیں وہ بڑی جامع دعائیں ہیں، بڑی جامع دعائیں ہیں۔ اگر بندہ اس کی پابندی کر لے تو یاد رکھے انشاءاللہ وہ یہ جو مخالفت ہے دعا میں اعتداء کی، حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کی، اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اس سے وہ بچ جائے گا۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یا پھر یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا مطالبہ کرتا ہوں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگا ہے، اور اے اللہ مجھے ہر اس شر سے بچا لے، ہر اس شر سے بچا لے جس شر سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کس شر کو چھوڑا جس سے پناہ نہ مانگی ہو؟ اللہ کے نبی نے کون سا خیر چھوڑا جس کو نہ مانگا ہو؟ جامع دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کی تفصیلات میں نہ جائیں۔ ائمہ کرام کی جو مختلف تفصیلی دعائیں ہوتی ہیں ان دعاؤں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ یاد رکھیں جامع دعائیں سب سے بہترین دعائیں ہوتی ہیں، اور یہی دعائیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہیں۔ تو معزز حاضرین، اعتداء کی جو مختلف شکلیں ہیں، دعاؤں میں حد سے آگے نکلنے کی جو مختلف شکلیں ہیں، اس میں ایک شکل یہ ہے کہ آپ تفصیلات میں جا کر کے اللہ سے مانگیں کہ مجھے یہ چاہیے، ایسا چاہیے، اس کلر کا چاہیے، اس رنگ کا چاہیے، یا اس ڈیل ڈول کا چاہیے، اس ماڈل کا چاہیے، جنت میں فلاں جگہ چاہیے، فلاں مرتبے پہ چاہیے، فلاں طریقے سے چاہیے، فلاں قیمت والا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کو نہیں بتائی جاتی، اللہ کو نہیں سکھائی جاتی۔ آپ اللہ سے خیر مانگیں، وہ آپ کو خیر دے گا۔ شر سے پناہ طلب کریں اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، جو بھی شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔